دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایہ و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سورۃ العادیات مکیۃ او مدنیہ۔ سورۃ العادیات ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مکیۃ او مدنیہ نکال کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اسی غرض اشارہ الی اختلاف الاقوال، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ صورت مکی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صورت مدنی۔ والعادیات الخیل، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس میں قسم ہے ان گھوڑوں کی، الخیل نکال کر موصوف کو بیان کیا ہے، یعنی عادیات کے عادیات صفت ہے تو اس کا موصوف الخیلی ہے، وہ اس کے موصوف کو بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، عادیات کے موصوف کو بیان کیا الخیلی نکال کر۔ تعدو فی الغضب، جو جہاد میں پھنکارتے ہوئے، یہ عادیات کا بیان ہے، یعنی عادیات صفت کیوں لائے اس کا بیان ہے یہ کہ اس لیے کہ یہ غزوے کے اندر جہاد میں یہ پھنکارتے ہیں۔ وَتَضْبَحُ، آگے جو مفعول مطلق آ رہا ہے اس کے فعل مقدر کو نکالا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، وَتَضْبَحُ کہہ کر، یعنی جو پھنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وَتَضْبَحُ ضَبْحًا، یعنی یوں ہوا عبارت، تو فعل مقدر کو بیان کیا وَتَضْبَحُ نکال کر، یعنی جو دوڑتے ہیں۔ ضَبْحًا هو صوت اجوافها اذا عدت، ضبحًا کے بعد ہوا صوت اجوافها اذا عدت نکال کر ضبحًا کے معنی بیان کیے، یعنی ضبحًا وہ ان کے کھروں کی آواز ہے جب یہ دوڑتے ہیں، یہ ان کے یعنی جوف جو ہے یہ کی آواز ہے جب وہ دوڑتے وقت، ان کے اجوافها یعنی پیٹ کی، کھروں کی نہیں، پیٹ کی آواز ہے، ان کے پیٹوں کی آواز ہے، دوڑتے وقت ان کے پیٹ میں سے جو آواز نکلتی ہے یہاں پر وہ آواز مراد ہے، تو یہ مفسر رحمۃ اللہ ضبحًا کا معنی بیان فرمایا۔ فالموریات، جو چنگاریاں جھاڑتے ہیں یا یوں کہتے ہیں جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، الخیل نکال کر وہی موصوف، الموریات موصوف کی صفت کے موصوف کو بیان کیا۔ طور النار، موریات جو ہے فرمایا گیا طور النار، یہ مفعول کو بیان فرمایا، یعنی فالموریات طور النار، کہ جو یعنی آگ جھاڑنے والے ہیں، طور النار آگ جھاڑتے ہیں، یہ مفعول کو بیان کیا طور النار نکال کر کہ وہ آگ جھاڑتے ہیں، یعنی آگ نکلتی ہے کس کا، قدحً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی جو ان کے جو کھر ہے، بحوافرها، قدحً یعنی صبح کے وقت جب وہ چلتے ہیں، یعنی رات میں جب چلتے ہیں، بحوافرها نکال کر بتایا کہ ان کے جو کھر ہوتے ہیں ان کھروں کی وجہ سے یہ چنگاریاں نکلتی ہیں، جو آگ جھاڑتے ہیں، جو کہا چنگاریاں اڑاتے ہیں، تو یہ ان کے کھروں کی وجہ سے چنگاریاں اڑتی ہیں، یہ متعلق کو بیان فرمایا قدحً کے۔ آگے فرماتے ہیں اذا سارت فی الارض ذات الحجارۃ باللیل، یعنی جب یہ گھوڑے رات میں پتھریلی زمین میں چلتے ہیں، دوڑتے ہیں۔
جب یہ گھوڑے پتھریلی زمین میں رات میں چلتے ہیں تو جب پتھر پر ان کے کھر لگتے ہیں تو ان کے کھر لگنے کی وجہ سے پتھر سے چنگاریاں نکلتی ہیں. یہ وقت کو بیان کیا ہے. چنگاریاں اور آگ نکلنے کا وقت کون سا ہے؟ دن میں تو نہیں نکلتی، نظر نہیں آتی، اتنی خفیف ہوتی ہیں کہ دن میں نظر نہیں آتی، لیکن رات میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر نظر آتی ہے. فالمغیرات صبحا، اور فرمایا کہ جو صبح کے وقت شب خون مارنے والے ہیں. الخیلی، یہ وہی المغیراتی کے موصوف، صفت کے موصوف کو بیان کیا. آگے فرمایا تغیر علی العدو وقت الصبح بإغارۃ اصحابها، کہ یہ لوگ صبح کے وقت دشمن پر شب خون مارتے ہیں. بإغارۃ اصحابها، یعنی جو ان پر سوار ہوتے ہیں، یعنی اپنے سواروں کے شب خون مارنے کی وجہ سے، یعنی اپنے سوار کے شب خون مارنے سے یہ لوگ گویا کہ ان کی طرف اضافت کر دی. یعنی شب خون تو کون مارتا ہے؟ جو اس پہ سوار ہے وہی ماریں گے شب خون. گھوڑا تو نہیں مار سکتا، وہ تو عقل نہیں رکھتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ ان گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور گھوڑوں کی مدد انہیں حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو شب خون مارنے والے ہیں. آگے مجاز عقلی کو بیان کرتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تغیر علی العدو، کہ جو دشمن پر شب خون مارتے ہیں صبح کے وقت، کس طرح بإغارۃ اصحابها، یعنی سوار کی شب خون مارنے کی وجہ سے. مجاز عقلی کو بیان فرمایا. فَأَثَرْنَا هَيَّجْنَا، فَأَثَرْنَا هَيَّجْنَا، جو حیجنا یہاں پر فرمایا کہ جو اڑاتے ہیں. حیجنا نکال کر بتایا کہ جو اڑاتے ہیں، لغوی معنی کو بیان فرمایا. فاترنا کے بھی، یعنی اس دوڑنے کی وجہ سے، اس شب خون کی وجہ سے، یا یہ جو ان کا بتایا دوڑنے کی شدت اور شب خون مارنے کی شدت، تو اپنی اس شدت کی وجہ سے بھی بمکان عدوہن، کہاں پر؟ اپنے دشمن کی جگہ پر. او بذالک الوقت، یا پھر یہ وقت مراد ہے، یعنی یا تو یہاں مکان مراد ہے بھی سے، یا پھر یعنی ضمیر کا مرجع جو ہے، ضمیر کا مرجع یا تو مکان ہے یا زمان ہے، کہ دشمن کی جگہ پر یا پھر اس وقت کے اندر مراد ہے. یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی اڑاتے ہیں. نقعن، غبار، غبارن، غبارن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نقعن کے لغوی معنی بیان فرمایا. بشدت حرکتہن، یعنی اپنی اس حرکت کی، یعنی دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں، یہ جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت میں اتنی شدت ہوتی ہے تو اس شدت کی وجہ سے یہ غبار اڑتا ہے. بشدت حرکتہن نکال کر اثرن بہ نقعن کے سبب کو بیان کیا. اثرن بہ نقعن، غبار اڑنے کے سبب کو بیان کیا. فوسطن بہ بالنقع، اور فرمایا کہ گھس جاتے ہیں، یعنی اسی غبار کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ گھس جاتے ہیں. بالنقع، بہ سے مراد اس کے ضمیر کے مرجع کو بیان کیا کہ یہ غبار کے اندر گھس جاتے ہیں. جمعن، جمعن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جمعن نکال کر بتا دیا، فرمایا کہ یعنی مجمع کے اندر یہ غبار میں گھس جاتے ہیں، یعنی اسی غبار کے اندر مجمع میں گھس جاتے ہیں. من العدوی، جو دشمن کا مجمع ہے، جو دشمن کا لشکر ہے، یہ نکال کر متعلق کو بیان فرمایا. جمعن کے متعلق کو بیان فرمایا. آگے فرماتے ای سرنا وسطہ، یعنی سرنا وسطہ نکال کر یعنی دشمن کے بیچ و بیچ پہنچ جاتے ہیں. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. آگے فرماتے ہیں وعطف الفعل علی الاسم لأنه فی تاویل الفعل ای واللاتی عدونا فاورین فاغرنا. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب دیا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ والعادیات والموریات والمغیرات، یہ تو اسما ہیں، اور یہاں پر جو ہے فاثرنا اور فوسطنا کا جو عطف ان کے اوپر کیا گیا یہ افعال ہیں، یعنی افعال کا جو ہے اسما پر عطف کیا گیا ہے. تو
تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں فعل کا عطف اس لیے جائز ہے کہ یہ والعادیات، موریات، مغیرات، یہ تینوں فعل جو ہیں، یہ تینوں اسماء جو ہیں یہ فعل کی تعویل میں ہے، یعنی یہ تینوں اسماء موصول بن رہے ہیں، اسی وجہ سے یعنی فعل کی تعویل میں ہو کر یہ لوگ یہ موصول بن رہے ہیں. اسی لیے آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نا واللاتی ذکر کیا، واللاتی عدونا فاورینا فاغرنا، جو دوڑتے ہیں اور جو ہے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور جو شبخون مارتے ہیں، تو یہ موصول بن رہے ہیں، اس لیے یہ فعل کی تعویل میں ہے، اس وجہ سے فعل کا پھر ان کے اوپر ان اسماء پر عطف جائز ہے. یہ تحقیق نحوی کو بیان کیا ہے اور یہ سوال مقدر کا جواب ہے. ان الانسان، بے شک انسان، الکافرہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ الانسان پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی اس سے مراد سارے انسان نہیں بلکہ کافر مراد ہے. لربہ لکنود، کہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے. لکفور نکال کر لکنود کے لغوی معنی بیان فرمائے. یجحد نعمہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، یہ نکال کر اس کیفیت کو بیان کیا، یعنی لکنود لکفور کی کیفیت کو بیان کیا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ لوگ اس پر یعنی ای کنودی نکال کر مشار الیہ کے عموم کو بیان کیا ہے، یعنی اپنے اس انکار پر لشہید گواہ ہیں. یشہد علی نفس، یعنی خود اپنے نفس پر یہ لوگ خود گواہ ہیں اپنے اس انکار پر. یہ ما علیہ شہادت کو بیان کیا. بصنعہ، یعنی کفر کر کے، یہ اس کی صورت کو یعنی گواہی کی صورت کو بیان کر دیا کہ یہ اپنے کفر پر گواہ اس طرح ہے کہ یہ خود یہ کفر کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور بے شک یہ لوگ مال کی محبت میں، ای مالی نکال کر الخیر کے لغوی معنی کو بیان فرمایا. لشدید، یہ مال کی محبت ان کے اندر بہت شدید ہے. ای لشدید الحب لہو، لشدید الحب لہو نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ لشدیدن پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے. فیبخل بہ، لہذا جب مال کی محبت ان کے بہت ہے تو یہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. یہ نکال کر فیبخل بہ نکال کر نتیجے کو بیان فرمایا. افلا یعلم اذا بعثر، کیا یہ نہیں جانتا کہ جب یہ اٹھایا جائے گا. اثیر و اخرج، اثیر و اخرج، جب یعنی قبر مدفون دفن مردے ہیں ان کو نکالا جائے گا. اثیر و اخرج ہم مترادف لفظ ہیں کہ قبر میں مدفون مردوں کو نکالا جائے گا. اثیر و اخرج نکال کر لغوی معنی بیان فرمایا بعثر کے. ما فی القبور، وہ جو قبروں کے اندر ہے. من الموتا نکال کر متعلق کو بیان فرمایا. یہاں پر اس کو ما مبہمہ کا بیان نہیں کہہ سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ قبروں کے اندر مردے ہی ہوتے ہیں اور کوئی چیز قبر میں نہیں ہوتی، وہ قبر میں کم سے کم نہیں کہلاتی، اس لیے یہ اس کے متعلق کا بیان. ای بعثو، یعنی یہ اٹھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. وحصل، اور جو یعنی چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. بین و افرز، یعنی ظاہر کرتے ہیں اور نکالتے ہیں. یہ مرادی معنی بیان فرمایا حصلہ کے. ما فی الصدور، جو ان کے دلوں میں ہے. القلوبی نکال کر صدوری کے متعلق مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی صدور محل بول کر حال مراد لیا ہے، یعنی ارادت الحال باطلاق المحل، یعنی کہتے ہیں اطلاق المحل بارادت الحال، یعنی بولا تو محل ہے سینہ جس کے اندر دل ہوتا ہے، لیکن اس میں سینہ مراد نہیں، یہاں دل مراد ہے. من الکفر والایمان، دل کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر اس کی وضاحت کر دی، یعنی ما مبہمہ کا بیان ہے کہ کفر اور ایمان. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان لوگوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. لعالم نکال کر لخبیر ان کا معنی بیان فرمائے. فیجازیہم علی کفرہم، جب اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہے تو یہ لازمی معنی ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کا بدلہ دیں گے.
آگے فرمایا اعید الضمیر جمع النظر لمعنى الانسانی، یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے، یعنی اس کی غرض بلاغت کا بیان اور سوال مقدر کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ الانسان، لفظ انسان تو مفرد ہے، اور یہاں پر ربہم بہم، یہاں پر جو ضمیر لوٹائی گئی ہے یہ ضمیر جمع کی لوٹائی گئی ہے، تو مفرد کی طرف جمع کی ضمیر لوٹانا کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ لفظ انسان کی دو حیثیتیں، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی حیثیت کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، لیکن معنوی حیثیت کے اعتبار سے یہ جمع ہے، اور یہاں پر ضمیر لوٹانے کے اندر معنوی حیثیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ دَلَّتْ عَلَى مَفْعُولِ يَعْلَمُ، فرمایا کہ یہ جملہ یعنی إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یہ جملہ يَعْلَمُ کے مفعول پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ افلا يعلم کے اندر جو يعلم ہے تو فعل متعدی، اور فعل متعدی کے لیے مفعول کا ہونا ضروری، جبکہ یہاں پر مفعول ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ یہ جملہ یعنی إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یہ جملہ اس فعل متعدی کے مفعول پر دلالت کر رہا ہے۔ ای انا نجازیہ وقت ما ذکر، یعنی اب انا نجازیہ وقت ما ذکر، یہ جو ہے یہاں پر اس کی غرض لکھنا میں بھول گیا، انا نجازیہ وقت ما ذکر، یعنی یہ اس مفعول کو بیان فرمایا، یہ اس مفعول محذوف کو بیان فرمایا، اس کی غرض مفعول محذوف کا بیان کہ جو یہاں پر یعلم کا مقدر ہے، اور اس پر یہ جملہ دلالت کر رہا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ ہم اس وقت یعنی جو وقت ذکر کیا ہے اس وقت ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وتعلق خبیر بیومئذ وهو تعالی خبیر دائم لانه یوم المجاز، فرمایا کہ یہاں پر خبیر کو یومئذ سے متعلق کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانیں گے۔ سوال یہ اور جبکہ فرماتے وهو تعالی خبیر دائم لانه یوم المجاز، تو اصل میں یہ بھی اور یعنی اس کا ترجمہ کر لیتے پہلے کہ اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت جاننے والے ہیں، اس لیے کہ وہ بدلہ دیے جانے والا دن ہوگا۔ اصل میں یہ سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یا قرآن کریم میں تو فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ باخبر ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر رہتے ہیں، ہر جگہ، ہر مکان، ہر وقت میں، ہر موضع، تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر رہتے ہیں، تو پھر یہاں پر یومئذ کے ساتھ متعلق کیوں کیا اللہ خبیر کو؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر رہتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس دن کی طرف جو لفظ خبیر کی نسبت کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، جب اللہ، اور بدلہ جب ملے گی، جب ہی ملے گا جب یعنی علم کا اظہار ہوگا، کسی کو بدلہ جب ہی ملے گا، اور کسی کو بدلہ اللہ تعالیٰ جب ہی دیں گے جب علم کا اظہار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس صفت خبیر کا اصل میں اس وقت اظہار اللہ تعالیٰ بروز قیامت کریں گے، کس طرح؟ بدلہ دے کر، کہ اللہ تعالیٰ باخبر تھے تمہارے کاموں سے اور تمہاری حرکتوں سے، اس کا بدلہ دے کر اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کریں گے، تو اس لیے خبیر کی نسبت بھی یومئذ کی طرف کر دی، وگرنہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت باخبر ہوں گے اور ابھی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گمراہ معتزلہ کے ایک فرقے غالباً کرامیہ کا یہ عقیدہ ہے، غالباً کرامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ازلی نہیں مانتے، حادث مانتے۔ وآخر دعوانا